جب انسان کی زندگی میں حرام کی کمائی آنے لگ جائے، جس انسان کی روزی روٹی حرام کی ہو جائے، اس کے پاس جو حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں جانے لگے، ایسے لقمے کھانے والوں کی زندگیوں میں بھی کبھی چین سکون نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں بظاہر و مالدار ہیں، سودی کاروبار ان کا چل رہا ہے، جن کے لین دین سود کے بھرے پڑے ہیں، جو لوگ نہ جانے حرام طریقے سے پیسوں کو کماتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر مالدار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نہ چین ہے نہ سکون ہے۔ حرام کمائی جب انسان کے پیٹ میں جانے لگ جائے، حرام لقمے انسان کے پیٹ میں لگ جائے، وہ انسان دنیا کے اندر کبھی چین کی نیند سو ہی نہیں سکتا۔ آج سو جائے گا، کل نہیں سوئے گا، کتنے دن کھائے گا، کتنے دن پیے گا وہ کمائی سے۔ انسان کی روزی روٹی ایک بہت بڑا اثر ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ انسان کی زندگیوں میں چین سکون راحت پانے کے لیے جو اسباب ہیں، جو راحت کو چھین جاتے ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی اولادوں کی زندگیوں میں کبھی چین نہیں ہوگا، کبھی سکون نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو پریشان کر کے وہ اولاد دنیا میں کبھی چین پا ہی نہیں سکتی۔ دو گناہ ایسے ہیں، جیسے میں بتاؤں گا آپ کو آگے۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پر ظلم کرنا۔ ناحق کسی کو ہم ستا رہے ہیں، ناحق کسی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں ناحق کے۔ یہ دونوں گناہ ایسے گناہ ہیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر انسان کو ملتی ہے، بعد میں اس کو موت آتی ہے۔ مرنے سے پہلے دو گناہوں کی سزا وہ پائے گا دنیا میں۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، ماں باپ پر جواب دینے والا، گالی گلوچ کرنے والا، نہ جانے اور بھی کیسی بدترین اولادیں دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے گویا کہ وہ ماں باپ نہیں بلکہ گھر کے نوکر ہیں۔ نوکروں سے بدتر، ان کی عزت ہی نہیں گھر کے اندر، نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی جیتے جی جنہوں نے زندگی میں ایسا رویہ ماں باپ کے ساتھ اختیار کیا، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں آئے گا۔ زندگی میں لوگ در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ کو درلایا ہوگا۔ اور ایک ظالم جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، ایسا ظالم بھی کبھی چین سکون پانے والا نہیں۔ ناحق کے ستانا، ناحق کسی کچھ بول دینا، تکلیف پہنچا دینا، یہ انسان گویا خود ہم اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں، دوسروں کو برباد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی کا مال کھا کر، کسی کو ستا کر ہم دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو برباد کر رہے ہیں، خود کے آنے والی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آنے والی زندگی میں چین سکون راحت سب اڑ جائے گا۔ لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر اور اپنے اس ایمان میں کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں کی،
شرک جیسی بری بلاؤں سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے ایمان کو پاک رکھا، کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، چین ہے، سکون ہے، وہم مہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بڑی علامت، جو نیک ایمان والے ہوتے ہیں، جو کامل مومن ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لا لینا بڑی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ایمان ہو جس ایمان کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ کلمہ پڑھ لینے سے صرف ایمان نہیں آ جاتا، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو پاکیزہ رکھنا، اس ایمان میں کسی بھی طرح کی خلل ڈالنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، جو ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں وہ لوگ پختہ ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں کسی بھی طرح کی ڈگمگائی، کسی بھی طرح کی گڑبڑ نہیں ہوتی، ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام، نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن عطا کرتا ہے۔ اولئک لہم الامن، ایسا امن، ایسا چین، ایسا سکون، جس سکون کے لیے دنیا بھر کے لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس راحت کو پانے کے لیے دنیا کا ہر انسان بھاگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے صبح سے لے کر رات تک جو انسان کی جد و جہد ہے، کس چیز کے پیچھے؟ تمام انسانوں کی جد و جہد ایک ہی مال کے پیچھے۔ مال کس وجہ سے، کیوں چاہیے مال؟ اگر مال آ جائے گا تو چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہوگی، ہر طرح سے چین و امن میں رہیں گے۔ مال اگر رہا تو اسی مال کو کمانے کے لیے ہر انسان، جاندار جتنے بھی انسان ہیں، ہم انسانوں میں ہر بڑے سے لے کر ہر آدمی تک جو ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہر انسان کو چاہیے کیا؟ چین چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، اسی چین امن کے لیے۔ لیکن بھاگ کس کے پیچھے رہے ہیں؟ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس آرام کو تلاش کرنے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر جانے سے انسان کو سکون، چین تو نہیں بلکہ انسان اور بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت یہی ہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے دنیا کو کمانے کے لیے، وہ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے کبھی اطمینان نہیں آتا، اس آدمی کو کبھی چین، سکون ہرگز نہیں ملتا جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو۔ سکون، چین، امن انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے خطبے میں اسی طرح سے جو زندگی کے اندر آج میرے اور آپ کے اور کئی مسلمان ہمارے بھائیوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر نعمت کو پانے کے باوجود بھی زندگی جو ہے بے چین ہے۔ کہنے کے لیے ان کے پاس مال بھی موجود ہے، کہنے کے لیے ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہیں، لیکن پھر بھی بے چین ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ہمیشہ ٹینشن ہے۔ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی انسان کا بے چین ہونے کی مطلب کیا ہے؟ اسی کے بارے میں کچھ باتیں ہم آج کے خطبے سے کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، ایک دنیا کا دستور کیا ہے؟ ہم عام طور پر، فطری طور پر، جہاں پر میں اور آپ انسان ہیں، ہمارا ذہنی خیال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی مالدار آدمی آ جائے، جو ایک اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی آ جائے، جو دنیا کے اندر اس کے پاس پوری نعمتیں ہو، اس آدمی کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آدمی سکون سے ہے، جس کے پاس مال متاع ہے، جس کے پاس گھر ہے، گاڑیاں وغیرہ ہیں، اس کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی چین سے ہے، سکون سے ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جو بھی دنیا میں اس طرح کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا فوکھلا پن ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو اچھے ہیں، لیکن اندر سے ایسے کھوکھلے ہیں کہ اندر ان کو کسی طرح کا چین نہیں ہے، اندر ان کو کسی طرح کا سکون نہیں ہے۔ یہ رات میں سوتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ مالداروں کی بات میں کر رہا ہوں،
دنیا کے اندر اثر و رسوخ کرنے والوں کی بات میں کر رہا ہوں، جن کے پاس دنیا کا سارا بے حد مال پڑا ہے، ایسے لوگوں کی بات میں وہ کر رہا ہوں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چین راحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، شریعت کا مطالعہ کریں گے، تو کچھ وجوہات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کچھ ایسی وجوہات ملتی ہیں، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی چیزیں جس کے اندر اگر انسان گرفت ہو جائے، شامل ہو جائے، ملوث ہو جائے، تو انسان کی زندگی سے چین سکون اڑ جاتا ہے، خود بخود انسان کی زندگی سے چین چلا جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، آئیے دیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کی زندگی سے چین، سکون، راحت رخصت ہونے والا اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے، سب سے پہلا سبب ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ اللہ سے دور ہونے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور ہو جانا، اللہ کی تلاوت سے دور ہو جانا، اللہ کی عبادت سے دور ہو جانا۔ جن جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے میں لطف آتا ہے، ایسی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے جو انسان، اس انسان کی زندگی سے چین سکون خود بخود اڑ جاتا ہے، خود بخود چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی یاد آئی تو کبھی یاد کر لیے، نماز کبھی وقت ملا تو پڑھ لیے، ضروری نہیں سمجھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کبھی دل کرا تو دعا کرے، کبھی ایسے بھی چلے گئے، کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی اللہ کی یاد میں سجدہ کر کے آنکھوں سے ہم نے آنسو نہیں بہائے، کبھی رات میں اکیلے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کر کے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو، اللہ کا تصور ہی نہ ہو، ایسے انسان کی زندگی میں کہاں سے چین آئے گا، کہاں سے سکون آئے گا؟ اللہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے بارہا کہتا ہے اگر کسی انسان کو چین چاہیے، سکون چاہیے، وہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اگر اطمینان اگر آپ چاہتے ہیں، سکون اگر چاہتے ہیں، حقیقی چین سکون اگر کہیں سی جگہ پر رکھا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں رکھا ہے، نمازوں میں رکھا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے رکھا ہے، سجدوں میں اللہ کا سکون ہے، دعاؤں میں اللہ کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اللہ کا سکون ہے۔ نہ ہمارے زبانوں پر کبھی اللہ کا ذکر آتا ہے، نہ کبھی ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نہ کبھی اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر دور دور تک ذکر و اذکار نہیں ہوتے۔ نمازیں پڑھ بھی لیں تو بس رسماً نماز ہماری ہو رہی ہے، نہ نماز میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نماز پڑھنے کے لیے بس پڑھ رہے ہیں، نماز کا کوئی معنی مطلب ہی معلوم ہی نہیں، رسماً آنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، بس دعا کرنا ہے تو بس کر لیے، دعا کا کوئی مطلب معلوم نہیں، کیوں دعا کر رہے ہیں، دعا اٹھانے کے بعد دل کی حالت کیا ہوگی وہ بھی معلوم نہیں۔ بس رسماً یہ چیزیں اگر ایسی انسان کی ہو جائیں گی تو انسان کی زندگی سے چین سکون خود بخود غائب ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جن کے آپ دیکھیں گے گھروں کی حالت بھی کیا ہے، جن گھرانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی جو بھی انسانوں کی گھرانوں کی جو زندگیاں آپ دیکھیں گے، ان گھرانوں کے اوپر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ خلل ڈال رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی رسی کو چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے دور ہیں۔ جو اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی سکونت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، جو سکینت جو نازل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ گھر دور ہو جاتے ہیں۔ کئی گھرانوں کی حالت آپ دیکھیں گے، زمانہ گزر گیا ہوگا، کبھی وہ گھر کے اندر قرآن کھول کر نہ پڑھا گیا ہوگا، کبھی زمانہ گزرا ہوگا گھر کے اندر بیوی بچوں نے کبھی کھول کر قرآن پڑھی ہوگی، کبھی نہیں، دور دور زمانہ چلا گیا، لیکن روزانہ گھر کے اندر ہماری ٹی وی چلتی ہے، موسیقی چلتی ہے، فون میں ہر چیز کو ہم دیکھتے سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جن گھرانوں کے اندر اگر ایسا ماحول ہو، ایسی حالت ہو، تو ایسے گھرانوں میں چین سکون کہاں سے آئے گا؟ روزی روٹی کو لے کر انسان پریشان ہے۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، ہر چیز جو انسان کی زندگی سے لگی ہے، وہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ نمازوں سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے، دعاؤں سے، جو ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے ہماری دنیاوی زندگی پر، ہماری معاشی زندگی پر، جو ہمارا گھر کا چین سکون، ساری چیزیں اسی میں رکھی گئی ہیں۔ تو پہلی چیز
انسان کی زندگی سے چین سکون جانے کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ کی عبادت سے دوری۔ اور دوسری چیز، دنیا کے اندر انسان کے پاس چین سکون کب چلا جاتا ہے؟ جب انسان کے اندر حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ کمانے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ اور ہو جائے، حل من مزید۔ قرآن نے کہا کہ ان کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن نے کہا کہ ان کی چاہت اس وقت تک بھری ہی نہیں جب تک کہ لوگ خبروں میں جا کر نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو، ابن آدم کو، اگر سونے سے بھرا ایک پہاڑ دے دیا جائے، ایک سونے کا پہاڑ کسی انسان کو مل جائے، اتنا بڑا پہاڑ، ایک پہاڑ سونا لے کر وہ انسان اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ کیا وہ اطمینان سے بیٹھ جائے گا؟ ایک پہاڑ سونا مل گیا، اب کرنا کیا ہے مجھے، سکون سے بیٹھے گا؟ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ ایک پہاڑ سونا ملنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دوسرے پہاڑ پر کمانے کی کوشش کرے گا، میرے پاس ایک اور پہاڑ آ جائے، دوسرے پہاڑ کمانے کی کوشش کی شروع ہو جائے گی۔ تو پہلا پہاڑ جس کو مل جائے وہ اطمینان میں نہیں ہے۔ ابن آدم کی مثال ویسی ہے، اگر انسان کو دنیا میں جتنا بھی ملے وہ کم ہے اس کے لیے۔ کبھی اس کی، انسان کی فطرت ہے، میری بھی، آپ کی بھی، ہر انسان کی فطرت ہے، دل چاہتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے، لیکن ایسی چیز میں شریعت ہمیں کیا دیتی ہے؟ قناعت اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو قناعت کی دولت مل جائے، قناعت کیا ہے؟ آپ کی کوشش کے بعد اللہ کی مرضی سے جو رزق آپ کو ملا، آپ نے کوشش کی کام کرنے کے لیے، اس کوشش کے بعد، آپ کی پوری جد و جہد کے بعد اللہ کے فضل سے جو روزی آپ کو ملی، اس روزی میں آپ نے اکتفا کر لیا کہ بس میرے لیے کافی ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ آج مجھے جو مل گیا ہے میرے لیے کافی ہے۔ جو انسان کو، جس انسان کے پاس جتنا مال آتا ہے، وہ انسان اپنے اس مال پر اکتفا کر لے کہ میرے لیے اتنا مال کافی ہے، وہ راضی ہو جائے اس مال سے، قناعت کہتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس قناعت ہوگی، اس آدمی کے پاس چین سکون راحت خود بخود آ جائے گا۔ کن کے پاس چین سکون نہیں ہے؟ جس کے پاس قناعت نہیں ہے۔ مہینے میں لاکھ روپے کماتا ہوں پھر بھی بے چین ہوں۔ کیوں؟ 2 لاکھ کمانے کی خواہش ہے۔ رات میں سوتا ہوں تو تجارت کو بڑھانے کی ٹینشن ہے، شام ہوتی ہے تو میری تجارت کو اور کیسے آگے لے کر جاؤں، اسی کی ٹینشن ہے۔ اس ٹینشن میں میری چین سکون سب کچھ چلا گیا ہے۔ جب انسان کے اندر قناعت پیدا ہوگی، اگر ہمارے اندر قناعت آ جائے کہ بس بھائی اللہ مجھے جو دے رہا ہے میں اس میں راضی ہوں، الحمدللہ، سکون کے ساتھ میں جی رہا ہوں، مجھے کسی طرح کی ٹینشن نہیں چاہیے، میں سکون میں رہنا چاہتا ہوں، آرام میں رہنا چاہتا ہوں۔ ذہنی طور پر، ذہنی مریض سے کہتے ہیں نفسیاتی مریض۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں مریضوں کی کسی طرح کی جو لسٹ ہوتی ہے، جس سے کہ کسی کو وہ درد تھا، کسی کو وہ بیماری تھی، کسی کو وہ بیماری تھی، جسمانی بیماریوں کی اگر کسی کو مل جائے تو مل جائے گی، نفسیاتی مریض کوئی آدمی نہیں تھا اس زمانے میں۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں انسان اچھا خاصا ہے باہر سے، نہ اسے سر میں درد ہے، نہ اس میں کسی کے بدن میں سے جوڑ میں درد ہے، کچھ بھی نہیں، بس اندرونی طور پر وہ بیمار ہے۔ کیسا بیمار ہے؟ وہ سو رہا تو اسے نیند نہیں آ رہی ہے، بیٹھا ہے تو بھی اس کا دل گھبرا رہا ہے، ہمیشہ اس کا ذہن چل رہا ہے، سوچ رہا ہے ابھی اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ اس کو نفسیاتی مریض کہتے ہیں۔ حالانکہ اس قدیم زمانے میں نفسیاتی مریض کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج محنت کر لیے، پیسہ آ گیا، رات میں کھا لیے پی لیے سو گئے، کل صبح اٹھیں گے، کل کا کل دیکھیں گے۔ کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل اللہ پر رکھ کر قناعت اختیار کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں بھی ویسے ہی گزری۔ آج کا آج گزر گیا، کل کا کل دیکھیں گے۔ آج گھر میں چولہا جل گیا، کل کیا چلنا ہے، چولہے میں کیا پکنا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کل کیسے جلائے گا، وہ اللہ پر قناعت اختیار کرتے تھے۔ اسی لیے تو ان لوگوں کی زندگیوں میں چین تھا، سکون تھا، کسی طرح کی ٹینشن نہیں تھی۔ بڑے بڑے پریشانیاں آنے کے باوجود بھی سکون کے ساتھ اس معاملات کو بڑے آسانی سے حل کیا کرتے تھے۔ آج انسان کیا ہے، تھوڑی سی اگر پریشانی آ گئی تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ صبر والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر وہ چین و سکون نہیں ہے جس چین و سکون کے ساتھ بڑے بڑے پریشانیوں کا سامنا کر پائے۔ چھوٹی پریشانی کو لے کر وہ انسان بڑا پہاڑ سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے، اور کمانے کی چاہت پیدا ہو جائے۔ شریعت اس سے روکتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا اور کمانے کا مطلب کمانا نہیں ہے، کیا اتنا ہی نہیں،
شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، آپ کی تجارت کو آگے بڑھائیں، لیکن قناعت کے ساتھ ساتھ آپ چین سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں۔ آپ کی دیکھیے، جو انسان چین سکون میں رہتا ہے، جس کے پاس چین سکون ہو، راحت ہو، اسی انسان کی طبیعت ہی بنی رہتی ہے، صحت ہوتی ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو پانے کے لیے انسان کے اندر قناعت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے پاس قناعت نہیں ہے، اس لیے سبب یہ کہ ہمارے زندگیوں سے چین سکون اڑ گیا ہے۔ اور تیسری چیز، انسانوں کی زندگیوں سے چین سکون اڑنے کا وہ کیا ہے سبب؟ حسد ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر جلنے کی جو بیماری ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے یہ، اس بیماری کو خود انسان اپنے اندر پال کر خود کو برباد کرتا ہے۔ سامنے والوں کو جاتا نہیں، میں کسی کو دیکھ کر جل رہا ہوں، کوئی آدمی میرے سامنے ترقی کر رہا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے کامیاب ہو رہا ہے، اس کے پاس مال آ رہا ہے، کوئی ہمارے گھرانوں میں جو ہے ترقی کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر میرے اندر حسد کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، ابن آدم کی فطرت ہے حسد کرنا۔ لیکن اچھا حاسد کون ہے؟ جیسے کسی انسان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اس کو دباتا ہے، دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بھی ویسی کامیابی دے دے، اس کو ابھرنے نہیں دیتا، اسے دبا دیتا ہے۔ ایک اچھا مومن ہے، جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، جس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، وہ جیسے جو مرض اس کا اوپر ابھرتا ہے، حسد کی جو بیماری ہے، دیکھ کر جلنے کی بیماری، جیسے جلنے کی بیماری جلتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جلتا جلتا سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو میں کچھ کر ڈالوں گا، سامنے والے کا میں نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے، لیکن وہ جلنے کی وجہ سے خود اس کی چین نیند اڑ جاتی ہے۔ رات میں سوتا بھی ہے تو اس کی خواب میں وہی لوگ اس کے نیند میں گھومتے ہیں، رات میں سوتا بھی ہے تو نیند میں نیند نہیں آتی، نیند میں بھی انہی کا خیال جس کے لیے وہ حسد کر رہا ہے۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے چین سکون راحت سب اڑ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی جہاں پر جائے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ جو جہاں پر جا کر پڑ مرے، لیکن اس سے آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے اس سے، بنا مطلب کے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے، چین چلا جائے گا، سکون چلا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری وجہ بھی، دوسروں کی زندگیوں میں جو لوگ جھانکتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی فکر کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا گھر کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی روزی روٹی کیسی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں سے بھی چین سکون چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی فکر۔ انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ انسان حسد سے دور رہیں اور خود اپنے آپ کی فکر کریں، وہ سوچیں کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو زندگی کے اندر جو چین سکون راحت اڑنے والے جو اسباب ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان کے پاس مال کمانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں حرام کی کمائی آنے لگ جائے، جس انسان کی روزی روٹی حرام کی ہو جائے، اس کے پاس جو حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں جانے لگے، ایسے لقمے کھانے والوں کی زندگیوں میں بھی کبھی چین سکون نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں بظاہر و مالدار ہیں، سودی کاروبار ان کا چل رہا ہے، جن کے لین دین سود کے بھرے پڑے ہیں، جو لوگ نہ جانے حرام طریقے سے پیسوں کو کماتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر مالدار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نہ چین ہے نہ سکون ہے۔ حرام کمائی جب انسان کے پیٹ میں جانے لگ جائے، حرام لقمے انسان کے پیٹ میں لگ جائے، وہ انسان دنیا کے اندر کبھی چین کی نیند سو ہی نہیں سکتا۔ آج سو جائے گا، کل نہیں سوئے گا، کتنے دن کھائے گا، کتنے دن پیے گا وہ کمائی سے۔ انسان کی روزی روٹی ایک بہت بڑا اثر ہے، جو ہماری روزی روٹی ہے وہ ہماری زندگی پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اب دیکھیں گے حلال روزی میں اللہ نے کہا کہ حلال روزی جو ہوتی ہے، انسان کی حلال روزی بھی اس کی عبادت ہے۔ جو انسان حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال کی جستجو کرتا ہے کہ میرے پاس حلال آ جائے، میں حرام سے بچ جاؤں، ناحق کے کسی کا مال میں کھا رہا ہوں، ناحق کے کسی کو بولے بنا بتائے کچھ پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، ایسے ویسی چیزوں میں پڑھ کر نہ جانے اپنے مال میں ایسی ملاوٹیں شامل کر رہا ہوں، تو پھر یہ مال میرے پاس آ تو جائے گا، لیکن اس مال کے آنے کے بعد میری زندگی بے چین ہو جائے گی، اس مال کے آنے کے بعد میری زندگی برباد ہو جائے گی، طرح طرح کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، نہ جانے میں کیسی کیسی بلاؤں میں گھس جاؤں گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی سے چین سکون راحت کرنے میں انسان کا مال بھی بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ جس انسان کی روزی روٹی پاک ہوگی، حلال کی ہوگی، پاک روزی ہوگی، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں انسان کی
چین سکون قائم رہے گا۔ اور دوسرے اسباب بھی کیا ہیں؟ اسی میں سے ماں باپ کی نافرمانی ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ انسان کی زندگیوں میں چین سکون راحت پانے کے لیے جو اسباب ہیں جو راحت کو چھین جاتے ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی اولادوں کی زندگیوں میں کبھی چین نہیں ہوگا، کبھی سکون نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو پریشان کر کے وہ اولاد دنیا میں کبھی چین پا ہی نہیں سکتی۔ دو گناہ ایسے ہیں، جیسے میں بتاؤں گا آپ کو آگے۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پر ظلم کرنا، ناحق کسی کو ہم ستا رہے ہیں، ناحق کسی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں ناحق کے۔ یہ دونوں گناہ ایسے گناہ ہیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر انسان کو ملتی ہے، بعد میں اس کو موت آتی ہے۔ مرنے سے پہلے دو گناہوں کی سزا وہ پائے گا دنیا میں۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، ماں باپ پر جواب دینے والا، گالی گلوچ کرنے والا، نہ جانے اور بھی کیسی بدترین اولادیں دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے گویا کہ وہ ماں باپ نہیں بلکہ گھر کے نوکر ہیں۔ نوکروں سے بدتر ان کی عزت ہی نہیں گھر کے اندر، نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی جیتے جی جنہوں نے زندگی میں ایسا رویہ ماں باپ کے ساتھ اختیار کیا، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں آئے گا۔ زندگی میں لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ کو درلایا ہوگا۔ اور ایک ظالم جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، ایسا ظالم بھی کبھی چین سکون پانے والا نہیں۔ ناحق کے ستانا، ناحق کے کسی کچھ بول دینا، تکلیف پہنچا دینا، یہ انسان گویا خود ہم اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں، دوسروں کو برباد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی کا مال کھا کر، کسی کو ستا کر ہم دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو برباد کر رہے ہیں، خود کے آنے والی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آنے والی زندگی میں چین سکون راحت سب اڑ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چین ہو، امن ہو، سکون ہو، راحت ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کے سے جڑ جائیں، اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات پر چلتے رہیں۔ سنت کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے ایک کامل مومن بن کر، اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں اور اس ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن، چین، سکون ایک مومن کے لیے ہے۔ مومن کے علاوہ دنیا میں جو بھی اس کے ایمان میں ڈگمگائے گا، اس کے پاس چین سکون کبھی نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اسباب ہمارے زندگیوں کے اندر آج داخل ہیں، جن اسبابوں کے سبب ہمارے زندگیوں سے چین سکون اڑ جائے گا، ایسے اسباب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو کامل مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔